بسم اللہ والصلاة علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ہم اعتکاف کے مسائل جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ اعتکاف کہتے کس کو ہیں۔ تو اس اعتبار سے میں یہ فقہ کی کتاب الہدایہ کی عبارت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ انہوں نے کیا لکھا ہے؟ کہا هو اللبس فی المسجد مع الصوم ونیت الاعتکاف۔ اعتکاف یہ ہے کہ مسجد میں روزے کے ساتھ اور اعتکاف کی نیت کے ساتھ ٹھہرنا۔ پھر اعتکاف کا انہوں نے رکن بھی بیان کیا اور شرط بھی بیان کی۔ کہا اللبس فرکنہ، کہ ٹھہرنا یہ اس کا رکن ہے اور روزہ یہ اس کی شرط ہے۔ پھر آگے جا کے مسائل بیان کیے تو کہا کہ آدمی جو ہے وہ اپنی حاجت کے سوا مسجد سے نہ نکلے۔ اگر مسجد سے اپنی حاجت کے علاوہ ایک ساعت بھی نکلا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو مسائل بیان کیے جاتے ہیں اور شرائط لگائی جاتی ہیں کہ معتکف یہ کرے اور یہ نہ کرے، آیا یہ احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے کہ نہیں ہے؟ تو سر دست یہ دیکھ لیجئے کہ جو لبس انہوں نے کہا کہ مسجد میں ٹھہرنا رکن ہے، تو اس پر میں کتنی ہی احادیث کو حوالے کے طور پر آپ کو بیان کروں کہ جہاں پر بھی اعتکاف کا ذکر ہوا ہے وہاں پر مسجد کا لفظ بولا گیا ہے کہ اعتکاف کرنے والا مسجد میں اعتکاف کرے۔ پھر آگے روایت میں کبھی مسجد جماعت کا لفظ ہے اور کبھی مسجد جامع کا لفظ ہے، کبھی مسجد تقام فیہ الصلاۃ کا لفظ ہے، اور متعدد قسم کے الفاظ ہیں۔ مسجد کا لفظ تو ضرور ہے لیکن اس کے ساتھ اضافے بہت زیادہ ہیں۔ اب جو یہ کہا کہ روزہ اس کے لیے شرط ہے، تو کیا یہ اپنی طرف سے کہہ دیا یا روایات میں موجود ہے؟ تو یہ دیکھیے میرے سامنے ابو داؤد شریف پڑھی ہے، اس میں اما عائشہ الصدیقہ سے روایت کرتے ہیں حضرت عروہ کہ آپ نے فرمایا کہ لا اعتکاف الا بصوم، کہ جو اعتکاف ہے وہ روزے کے بغیر نہیں ہے۔ اسی طرح اسی جگہ پر ابو داؤد شریف میں 242 نمبر صفحے پر حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ جاہلیت میں اپنے اوپر ایک دن اور رات کے اعتکاف کی نظر مان لی تھی کعبہ کے پاس۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتکف وصم، کہ تو اعتکاف کر اور روزہ رکھ۔ تو اگر روزہ اس کے لیے شرط نہ ہوتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہ فرماتے کہ اعتکاف کر اور روزہ رکھ۔ پھر یہ جو کہا کہ بغیر ضرورت انسانی کے وہ وہاں سے نہ نکلے، یہ بھی اسی روایت کے اندر، وہ میں نے جز پڑھی ہے، اسی روایت کے اندر حضرت اما عائشہ الصدیقہ کی لکھا ہوا ہے ولا یخرج لحاجۃ الا لما بد منہ، کہ معتکف کے لیے یہ ضروری ہے اور حضور سرور کائنات کی سنت سے ثابت ہے کہ انسانی اسی حاجت اور ضرورت کے لیے وہ معتکف اپنی اعتکاف شدہ جگہ سے نکلے گا جس حاجت کے بغیر چارہ نہیں۔ اور اسی طرح اسی روایت کے اندر یہ بھی آیا کہ مریض کی عیادت کے لیے بھی نہ جائے، جنازے میں بھی حاضر نہ ہو، اور اسی میں آیا کہ عورت کو چھوئے گا بھی نہیں اور مباشرت بھی نہیں کرے گا۔ تو یہ ساری چیزیں اس روایت کے اندر موجود ہیں۔ پھر مسجد کے اندر جو ٹھہرنا ہے یہ اس کو رکن کی حیثیت قرار دیا ہے۔ پھر مسجد میں علماء کے دو قول ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ مسجد سے مراد ہے مسجد جماعت۔ تو مسجد جماعت کی انہوں نے تفصیل یہ کی ہے کہ مسجد جماعت سے مراد وہ مسجد ہے
کہ جہاں پر 5 نمازوں میں سے بعض نمازوں کی جو ہے وہ جماعت کرائی جاتی ہو، بعض نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہوں۔ اب یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت علی المرتضی شیر خدا سے روایت ہے۔ آپ نے فرمایا لا اعتکاف الا فی مسجد جماعت، یہ مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ باب لا جوار الا فی مسجد جماعت کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا نے فرمایا اعتکاف سوائے مسجد جماعت کے نہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہو گیا۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ کا قول اس طرح نہیں ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اعتکاف اسی مسجد میں ہوگا جس میں 5 وقتوں کی جماعت کرائی جاتی ہوں۔ اب یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ دیا، بلکہ یہ فتح القدیر میں انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا اعتکاف الا فی مسجد لہ اذان و اقامت، کہ اعتکاف اسی مسجد میں ہے جس میں اذان اور اقامت ہوتی ہے۔ اب آپ سوچ لیں اقامت کس مسجد میں ہوتی ہے؟ اسی میں جہاں پر جماعت کرائی جاتی ہے۔ تو پھر اس سے یہ مفہوم نکلا کہ اعتکاف اسی مسجد میں ہوگا کہ جس میں 5 وقتوں کی جماعت کرائی جاتی ہے۔ اگرچہ وہ مساجد جن میں بعض وقتوں کی نماز کرائی جاتی ہے، علماء اس میں بھی اعتکاف کے قائل ہوئے ہیں اور کہا ہے کہ ان مساجد میں بھی اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں، لیکن امام صاحب نے جو قول کیا ہے یہ انہوں نے بغیر کسی دلیل کے نہیں کیا۔ پھر ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو عورت ہے، عورت بھائی کہاں اعتکاف بیٹھے گی؟ تو احناف کہتے ہیں کہ عورت کے لیے افضل یہ ہے، یہ افضل میں کہہ رہا ہوں اور یہی موقف ہے احناف کا، کہ عورت کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ مسجد البیت میں اعتکاف کرے۔ اب مسجد البیت کیا ہے؟ کہا مسجد البیت وہ جگہ ہے جسے اس نے نماز کے لیے گھر کے اندر مقرر کیا ہوا ہے۔ تو پھر یہ بھی سوال ہے کہ اگر نہیں مقرر کیا ہوا تب کیا کرے؟ تو علماء نے لکھا کہ وہ مقرر کر لے اور پھر وہاں پر اعتکاف بیٹھ جائے۔ تو یہ ہم نے افضل کہا ہے کہ افضل اس کے لیے یہ ہے۔ کیوں؟ علماء دلیل دیتے ہیں چونکہ عورت کی جو نماز ہے وہ اس کے گھر میں مسجد کے اعتبار سے زیادہ افضل ہے، یعنی عورت کی نماز گھر کے اندر پڑھنا عورت کا وہ مسجد میں پڑھنے سے جب زیادہ افضل ہے تو پھر اس کا اعتکاف بھی وہیں پر افضل ہوگا۔ یہ ام حمید انہوں نے فرمایا کہ میں نے آقا علیہ السلام سے عرض کی یمنعنا ازواجنا ان نصلی معک ونحب الصلاۃ معک، کہ ہمارے جو شوہر ہیں وہ تو ہمیں منع کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ آ کے نماز پڑھیں، حالانکہ ہمیں تو پسند ہے کہ ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے فرمایا صلاتکن فی بیوتکن افضل من صلاتکن فی حجرکن، فرمایا تمہاری نماز گھر کے اندرونی کمروں میں پڑھنا یہ تمہارے بڑے حالوں کے اندر نماز پڑھنے سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اسی طرح وَصَلَاتُكُنَّ فِي حُجَرِكُنَّ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِكُنَّ فِي الْجَمَاعَةِ، اور تمہاری نماز پڑھنا اپنے گھر کے بڑے حالوں کے اندر یہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ یہ حجر کا بعض جگہ پر یہ بھی ترجمہ کیا جاتا ہے کہ حجر سے مراد ہے بار والا سین، بار والا سین۔ تو دیکھیے اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ تمہارا گھر کے اندر نماز پڑھنا یہ بہرحال مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ تو علماء اس سے استدلال کرتے ہیں کہ عورت جس جگہ پر اس کا نماز پڑھنا افضل ہے تو اعتکاف بھی اسی جگہ افضل ہوگا۔ پھر ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو مسجد البیت کی ٹرم ہے یہ کوئی ہم نے نہیں گڑھی، یہ بہت پرانی ٹرم ہے، استعمال کی جاتی ہے۔ یہ یہاں پر اس کے بارے میں بھی روایت موجود ہے، یہ مصنف عبد الرزاق کے اندر اس کے بارے میں روایت موجود ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے گھر میں اعتکاف بیٹھی۔ حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے بارے میں
حضرت ابراہیم سے سوال کیا کہ اعتکفت فی مسجد بیتہا اتمر فی ذلتہا، کہ وہ اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف بیٹھی ہے تو بتائیے کیا وہ اپنے سین سے گزر سکتی ہے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں، ہوا طریق، وہ اس کا رستہ ہے۔ قال قلت، حضرت مغیرہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی اگر وہ اپنے گھر کے سین میں کسی جگہ اعتکاف بیٹھ جائے تو کیا وہ اپنے گھر میں سے گزر سکتی ہے؟ قال لا، آپ نے فرمایا نہیں۔ اب اس حدیث سے کیا مسئلہ ثابت ہوتا ہے؟ مسئلہ ایک سائڈ پہ رہنے دیں، ہم فی الحال جس مقصد پر بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ مسجد البیت کی جو ٹرم ہے یہ بہت پرانی ہے، یہ ہم نے نہیں گڑی۔ تو یہ دیکھیں عورت مسجد البیت میں اعتکاف بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے بارے میں حضرت مغیرہ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ سوال کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں ایک مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ تو یہ ہم نے کچھ قدر تفصیل کے ساتھ یہ چیزیں بیان کر دیں کہ یہ سب چیزیں احادیث اور روایات سے ثابت ہیں، اپنی طرف سے علماء نے نہیں بنائی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا